الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس المرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف باقاعدگی کے ساتھ فرماتے تھے، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرماتی رہیں. دوسری روایت ام المؤمنین فرماتی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا، کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اس کے لیے شرعی ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، ولا یشہد جنازۃً، اور نہ ہی جنازے میں حاضر ہو، اور نہ ہی شہوت کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس جائے، اور بغیر اپنی سخت ضرورت کے مسجد سے باہر نہ نکلے، اور بغیر روزے کے اعتکاف نہیں، اور جامع مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں. رمضان المبارک کا آخری جو عشرہ ہے، اس کے اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل اور ایک اہم ترین عبادت اعتکاف کی ہے. اور اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر طرف سے کٹ کر کے اور تمام رابطے توڑ کر کے اللہ کے گھر میں کسی کونے کے اندر پڑ جائے، اور اسی حالت کے اندر اس کا تمام اوقات گزریں، صبح بھی شام بھی، اور اس دوران میں وہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے، اپنے اللہ سے لو لگائے، اس کے سامنے روئے دھوئے، اس کے سامنے گڑ گڑائے، اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. فرمایا کہ یہ اعتکاف اخص الخواص کی عبادت ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے اندر جو 30 دن کا اعتکاف فرمایا تھا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اعتکاف تھا. اور پھر اسی پہلے اعتکاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل فرمائی. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرماتے تھے. ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنی وفات تک اعتکاف فرماتے رہے. اسی وجہ سے اس کو اعتکاف مسنون کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے اعتکاف فرمایا. اور ایک سال کسی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے تو دوسرے سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا فرمائی اور 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. اسی طرح جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو روایات میں آتا ہے کہ اس سال بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. تو فرمایا کہ مرد حضرات کے لیے اعتکاف کے لیے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے،
اور سب سے اعلیٰ اعتکاف فرمایا کہ مسجد حرام کا، پھر اس کے بعد مسجد نبوی کا، اور پھر مسجد اقصیٰ کا، اور پھر اس کے بعد جامع مسجد جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہو وہاں پر، اور پھر اس کے بعد جہاں پر 5 وقتہ نماز ہو باجماعت اس مسجد کے اندر اعتکاف کرنا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف مسنون ہے، دوسرا اعتکاف نفل ہے، اور تیسرا اعتکاف واجب ہے۔ نفلی اعتکاف کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے روزے کی کوئی قید نہیں ہے، بغیر روزے کے بھی کسی بھی وقت آدمی مسجد کے اندر داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے کہ جب تک میں مسجد کے اندر رہوں گا میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو اعتکاف کا اجر اور اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے کم سے کم مدت بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت بھی ہے، جتنی مدت کے لیے جتنے وقت کے لیے چاہے وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ اور دوسرا اعتکاف مسنون جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، کہ جس وقت 20واں روزہ اختتام پذیر ہو رہا ہو تو عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد کے اندر آ جائے معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والا، اور پھر جس وقت تک عید کا چاند نظر نہیں آتا اس وقت تک وہ مسجد کے اندر رہے، اسے اعتکاف مسنون کہا جاتا ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اعتکاف مسنون اس لیے کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی کے ساتھ یہ اعتکاف فرمایا۔ اور تیسرا اعتکاف جو ہے وہ نظر کا ہے، کہ کوئی آدمی منت مان لے، نظر مان لے کہ میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو اس کے لیے کم از کم جو مدت ہے وہ 1 دن کی ہے۔ نظر اور منت کا جو اعتکاف ہے وہ 1 دن سے کم نہیں ہوگا۔ یہ جو اعتکاف مسنون ہے 10 دنوں کا، اس کے لیے روزے کی شرط ہے، جس طرح ام المؤمنین نے فرمایا کہ لا اعتکاف الا بصوم، کہ بغیر روزے کے یہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف جو ہے یہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور اس اعتکاف کا جو سب سے بڑا رکن ہے اعتکاف مسنون کا، وہ یہ ہے کہ آدمی جو مسجد کی حدود ہیں، مسجد کی حدود کے اندر رہے، مسجد کی حد سے باہر نہ نکلے۔ ایک ہے مسجد اور ایک ہے ضروریات مسجد۔ ضروریات مسجد جو ہیں ہر ایک مسجد کے ساتھ ہوتی ہیں، کہ وضو خانہ ہوتا ہے، استنجا خانہ ہوتا ہے، جنازے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے بچوں کے پڑھنے کے لیے کمرے ہوتے ہیں، امام کے لیے کمرہ ہوتا ہے، کچن ہوتا ہے، اسٹور ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ضروریات مسجد کہلاتی ہیں۔ اور مسجد اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، کہ بنانے والوں نے جس جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے مختص کر دیا اسے مسجد کہا جاتا ہے، اور باقی جتنی بھی جگہیں ہیں یہ ضروریات مسجد ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو معتکف ہے اس کو مسجد کی حدود کے اندر رہنا ہے، اور ضروریات مسجد جو ہیں وضو خانہ ہے یا استنجا خانہ ہے یا باقی جو جگہیں ہیں، باقی جو کمرے ہیں، ان کے اندر اگر وہ 1 لمحے کے لیے بھی چلا جائے گا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے معتکف کو سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بغیر شرعی ضروریات کے وہ حدود مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اور شرعی ضروریات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پیشاب پاخانہ ہے، یا غسل فرض ہو جائے تو اس کے لیے نکلنا، وضو کرنا ہے تو وضو کے لیے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کھانا لانے والا نہیں ہے تو کھانے کے لیے جا سکتا ہے۔ اگر مؤذن ہے اذان دینی ہے، یا مؤذن نہیں بھی ہے تب بھی اذان دینی ہے تو اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ بغیر شرعی ضرورت کے اگر وہ 1 لمحے کے لیے بھی باہر نکلے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے معتکفین کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بغیر ضرورت کے وہ باہر نہ نکلیں، اور جس وقت اپنے تقاضے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، پیشاب پاخانہ اور وضو کے لیے جائیں تو اسی وقت اگر کسی کو عادت ہے سگریٹ پینے کی، اول تو رمضان کے مہینے کے اندر اس کا خیال رکھا جائے، کوشش کی جائے کہ
چھوڑ دیا جائے یا کم از کم کیا جائے، اور اگر ضروری ہے نہیں چھوٹتا تو پھر جس وقت اپنی حاجت کے لیے جائے تو اس وقت جو ہے اس دوران میں اپنے اس تقاضے کو پورا کر لیں۔ اگر وضو کے لیے باہر نکلا تو چلتے چلتے کسی کو سلام بھی کر سکتا ہے، سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے، خیریت بھی پوچھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ٹھہرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، بلاتا ہے اور اسے ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے تو چلتے چلتے کہہ دے کہ میں اعتکاف کی حالت میں ہوں اور میں باہر ٹھہر نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کھڑا ہو گیا کسی کے ساتھ ٹھہر گیا، اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس اعتکاف کی مدت کو گزارنا ہے۔ اور جو آدمی اعتکاف مسنون نہیں کر سکے تو کم از کم رمضان مبارک کے اس آخری عشرے میں جتنا بھی ہو سکے ان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نفلی اعتکاف کریں۔ جب بھی مسجد میں آئیں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں تاکہ نفلی اعتکاف کا انہیں ثواب ملے، اور جتنا ان کے پاس وقت فارغ ہو، خالی ہو، تو وہ نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر آ کر کے ٹھہریں اور ان دنوں سے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين